السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک۔ کافی خبریں ہیں لیکن پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف شہید کی۔ آج ان کی دوسری برسی ہے اور ہمارے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، اور میرے لیے تو ویسے بھی اسپیشلی بہت زیادہ روز ریئلائز کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہی ٹائم بینڈ ہے جہاں ارشد اپنا پروگرام کرتا تھا۔ آفس میرا وہی ہے جو ارشد کا تھا، سو ایوری ڈے آئی واک ان اس کی وہ یاد آتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ارشد ایک آہستہ آہستہ ایک وال، پکچر آن دا وال بنتا جا رہا ہے۔ دوسرا سال ہے، دوسری برسی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے پاس گئے ہوئے ہیں، کمیشنز بنے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بنی، فیکٹ فائنڈنگ نے ایک رپورٹ بھی اچھی دی، اور اس کے بعد خاموشی۔ انفیکٹ لاسٹ جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی تو اس دن عجیب ایک اور تماشا ہوا۔ ہیئرنگ تو ایڈجرن ہو گئی، منصور علی شاہ صاحب کا بینچ بنا تھا، وہاں پہ جب بینچ سے جب بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ تو 3 ممبر بینچ ہے، یہ تو 5 ممبر بینچ ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس کیس آ کیسے گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بات کہیں نہیں آگے بڑھ رہی۔ آج وکلا ایز وی اسپیک پشاور میں بھی ایک بڑا ان کا کٹ ہوا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں جوڈیشری کی آزادی سب کے لیے، لیکن ارشد شریف کے خاندان نے جب وکیل کرنا چاہا تو یقین مانے ٹاپ کے 12-13 وکلا سے بات ہوئی، سب نے ہیلے بہانے کر کے کیس نہیں لیا۔ وہ تو بعد میں ریٹائرڈ جج ہمارے پنڈی کے، انہوں نے والنٹیئر کر کے بنے، ان کو وکیل نہیں ملا اس ملک میں جہاں وکلا لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ خیر دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ پھر کچھ کیریکٹرز جن کے نام آ رہے تھے ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر فیض حمید صاحب ہیں، وہ تو اس وقت ٹرائل پہ بھی ہیں، پتہ نہیں ان سے اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ بات چیت بہت ہو رہی ہے، بات آگے بڑھ نہیں رہی، اور ایک میسج بڑا کلیئر جا رہا ہے کہ اگر کوئی سچ کے لیے، اگر کوئی اپنے بلیفز کے لیے، اگر کوئی قوم کے لیے اپنی جان بھی دے دے تو شاید اس ملک میں اس کی قدر کوئی نہیں ہے، اس کی سنوائی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وی ہوپ کہ اب نئی قیادت ملٹری کی بھی آ گئی ہے، اسلام آباد میں بھی بہت حالات، پاور ایکویژن ٹوٹل چینج ہو گیا ہے، تو وہ لوگ جو کل تک شاید اس پہ پردہ ڈال رہے تھے اور ڈال سکتے تھے، آج وہ اقتدار میں نہیں ہیں۔ کیا موجودہ قیادت ملٹری کی اور سویلین ہمارے کیا اس کو پرائرٹی بنائیں گے؟ کیا نئے چیف جسٹس اس چیز کو صرف پیشیوں سے آگے لے کے جائیں گے؟ دعا تو ہماری یہی ہے، اور میں اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اس پہ اتفاق کروں گا کہ میری ایک درخواست ضرور ہے عمران خان صاحب سے۔ جب اکتوبر 2022 میں انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں نے ارشد کو فون کیا تھا اور اس کو وارن کیا تھا کہ ملک سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس کے بعد وہ 10 ماہ باہر تھے، اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے، اس پہ بھی انہوں نے بہت تقریریں کی، ہر باری ذکر بھی ارشد کا کیا۔ میں تو ایک ہی مجھے امید ہے کہ اب جب دوبارہ ان کو میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملے تو خدارا وہی یہ حقائق بتا دیں کہ ان کے پاس کیا فیکٹس تھے جس کی بیسس پہ ارشد کو ملک چھوڑنے کا کہا تھا، کیونکہ ایک سرا نہیں مل رہا اس وقت کسی کو، اگر وہ سرا وہی دے دیں تو شاید ایک بات آگے چل پڑے۔ اور میرا خیال ہے جتنا ارشد نے سپورٹ کیا ان کو بھی، اور اس کی جان جانے میں یہ سپورٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، بیکاز اس وقت کے جو اہل اقتدار کی ان کو بات پسند نہیں تھی۔ سو میرا خیال ہے ارشد کا ایک قرض ہے خان صاحب پہ بھی، اینڈ آئی ہوپ کہ وہی اس بات کو اب کھولیں، حقائق کچھ بتائیں تو شاید یہ بات آگے چلے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں، ورنہ یہی اس ملک میں تیسری برسی بھی آئے گی، چوتھی برسی بھی آئے گی، اور اسی طرح ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ بہت مہنگا خون ہے، یہ رائے گا نہیں جانا چاہیے اور انشاءاللہ جائے گا بھی نہیں، لیکن انصاف ملنا چاہیے۔ ہم قوم، ان کے اہل خانہ انتظار کر رہے ہیں، اور بڑی شرم کی بات ہے اگر ارشد شریف کو یہاں پہ انصاف نہ ملے۔ اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے بعد پر ججز کی جو کیمپ بنے ہوئے ہیں سب کچھ، اس کے نتیجے تو ہم نے دیکھ لیے۔ دونوں گروپس، فائز صاحب، منصور شاہ صاحب دوسرے، دونوں ہی کھیل میں ہار گئے، نہ وہ گئے اسپیشل کورٹس بنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، نہ ان کو وہاں پہ برتھ ملی، منصور صاحب بھی اوور لک کر دیے گئے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جسٹس منصور کل عمرے میں جا رہے ہیں، اور وہ فل کورٹ ریفرنس جو فائز کے لیے ہوگا، ان کے لیے جو ہوگا 25 کو، اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ سو دس ٹیلز یو کہ ڈویژنز کتنی گہری ہیں۔ بہرحال اب نئے جج آ گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے کیا بات چلے گی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں، پی ٹی آئی کے ایمننٹ لائر ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے خواجہ آصف سے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں۔ ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ یہ فیض حمید کے ٹرائل کا کیا بن رہا ہے، اور جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ ویو آئے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، اس میں ملٹری کورٹس کا بھی ذکر ہے،
کیا وہ آ رہی ہیں, کب آئیں گی, اور کیا اس امینڈمنٹس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا یا فیض حمید صاحب کے کیس کے ٹرائل کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان ملٹری کورٹ میں لے جائے جائیں گے یا نہیں لے جائے جائیں گے؟ کافی سینسٹیو کویشچنز ہیں, ایم شیور ان کے جواب آپ بھی جاننا چاہتے ہیں. علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو ہو گئیں, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صرف منصور علی شاہ صاحب ہیں, اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہے. اب کنٹروورشل طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں بنے, لیکن میرا خیال ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کنٹروورشل نہیں ہے. کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آپ کے چیف جسٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں, میری نظر میں بالکل کنٹروورشل نہیں ہے. وہ انفیکٹ تینوں جو جج صاحبان تھے سینئر موسٹ, وہ بہت باعزت جج صاحبان ہیں, اور میری نظر میں ہماری تاریخ کے جو جتنے سپریم کورٹ کے ججز آئے, میں ان کو ریٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹاپ آف دا لائن ججز ہیں. بڑی ان کی ایجوکیشن بھی بہت, تعلیم بھی بہت اچھی ہے, بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھی ہے, انہوں نے بڑی حکمت والے فیصلے کیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان تینوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ڈفرنس نہیں تھا. اس لیے ہمارا موقف یہی تھا کہ ہم پرسن اسپیسیفک, کم از کم میرا ذاتی طور پہ بھی یہی ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہم نہیں ہونا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوتی اس میں کرائٹیریا جو ہے وہ بڑا ایک صاف شفاف اور تو آپ ان کو چیف جسٹس مانتے ہیں؟ آئین کے مطابق تو وہ چیف جسٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئین کی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد وہ جب تک یہ ترمیم رہتی ہے, اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو پوزیشن تو یہی ہے. لیکن ہم اس سے اگری نہیں کرتے, کم از کم میں نہیں کرتا اگری کہ یہ طریقہ کار درست ہے. میرے خیال سے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. نہیں, میں اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کے پارٹی کے دو لیڈر رہنما جو ہیں, آپ کے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ صاحب, پھر حامد خان صاحب, انہوں نے کہا کل بھی اور آج بھی کہ جی یحییٰ آفریدی صاحب کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈو یو اگری ود دیم؟ دیکھیں وہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے ایکسیپٹ نہ کرنا, ہم نہ ایکسیپٹ کریں. دوسرا ان کی کیا مرضی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ ان کی مرضی ہے. یعنی ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے ان سے کہ آپ کی باری آئے گی بعد میں, آپ پہلے منصور علی شاہ صاحب کو کرنے دیں. یہ تو کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ان کی مرضی ہے. اگر وہ نہیں چاہتے تو پھر وہ چیف جسٹس اگر وہ انکار کر دیتے تو پھر اگلا نمبر امین الدین خان صاحب کا تھا. آپ کے خیال میں کیا امین الدین خان صاحب ایک بہتر چوائس ہوتے؟ جی نہیں, میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے بعد امین الدین صاحب کا آئے گا باری. میرے خیال کے مطابق تو پہلے تین میں سے ہی چوز کرنا ہے. اگر تینوں کے تینوں انکار کر دیں تو پھر نمبر 4 پہ کسی کی باری آئے گی جو بھی ہو. یہی میری نظر, یہی میری جو سمجھ آتی ہے اس شک کی. شاید ان کا ارادہ یہ نہیں تھا, ارادہ ان کا یہی تھا کہ شک میں ڈالے اس طرح کہ اگر جو پہلے 3 میں سے اگر نہیں کوئی اپنا ایکسیپٹ کرتا تو پھر چوتھے پہ جائے گا. لیکن جو زبان ہے استعمال ان کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ پھر ایک تھرڈ سینئر جو نیکسٹ سینئر ہوگا وہ اس 3 کے پینل میں آ جائے گا, اور ان 3 میں سے پھر چوائس کرنے کی بڑی, چوائس تو 3 میں سے کرنی ہے نا. اینی وے, یہ مجھے بتائیں, آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ اور ہوئی, بشرا بی بی کی بیل ہو گئی توشہ خانہ کیس کے اندر. اچھا, اس کو کچھ لوگ ڈفرینٹ زاویوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کے 2 مطالبات تھے, جو مولانا کے تھرو ایڈجسٹ بھی ہو گئے. ایک تو یہ کہ ملٹری کورٹس اس امینڈمنٹ میں نہیں ہوں گی, وہ نہیں آئی. دوسرا تھا فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی رول نہیں ہوگا کسی بھی طور پہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ بھی نہیں ہوا. پھر بشرا بی بی کے آرڈرز آ گئے ہیں. کیا یہ سافٹننگ آف سٹانس لگ رہا ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹورڈز خان صاحب اینڈ ٹورڈز پارٹی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کہ بڑی ہماری وکٹری تھی, میرے خیال ہے بڑی کامیابی تھی پی ٹی آئی کی. اور وہ یہ کہ جو پہلا ڈرافٹ آیا تھا اس میں تو یہ ساری چیزیں تھیں. ایج بھی انکریز کرنی تھی, چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رہنا تھا, اسی طرح ملٹری کورٹس کا بھی پروویژن تھی, اسی طرح ہائی کورٹ کی جو طاقت تھی آرٹیکل 199 کی وہ بھی ختم کرنی تھی. یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن ہم نے سپورٹ کیا علامہ صاحب کو, مولانا صاحب کو, جے یو آئی کو, اور ہم نے یہ ان سے درخواست کرتے رہے. آپ اس کو سافٹنگ آف سٹانس نہیں سمجھ رہے؟ نہیں, میرے خیال کے مطابق یہ ایک سٹینڈ تھا جو سیاسی سٹینڈ تھا, جو کامیاب ہوا کہ کم از کم
وہ جو پہلا والا ڈرافٹ تھا وہ نہیں ہوا، اور اب ایک مختلف ڈرافٹ ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا جب فیصل وابڈہ صاحب بات کرتے ہیں، کولیگ ہیں آپ کے سینٹ کے، تو کہتے ہیں کہ جی ان کی جو سوچ یا بات ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک خاص دوسری سوچ کو، انفارمیشن بھی ان کی آتی ہے. انہوں نے بھی آج کہا کہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، اور ورنہ وہ آپ کے لیے کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں سناتے پی ٹی آئی کے لیے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی کنیکشن ہے، نہیں ہے؟ نہیں، اس کا تو کوئی کنیکشن نہیں. جو جہاں تک بشرا بی بی کے کیس کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ میرٹس پہ بہت اچھا کیس بنتا تھا. تو اگر واڈا صاحب نے اس کو پریڈکٹ کیا، وہ شاید اس وجہ سے کیا ہو کہ ان کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک وقت آنا ہے جب ہائی کورٹ نے یہ بیل دینی تھی، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیسز پہ تو علی بھائی کیا بات کریں گے، اس ملک میں عدت کے اوپر سزا ہو گئی تھی، وہ کیس تو شاید اس سے بھی زیادہ ہلکا کیس تھا. تو جب ہونے میں، یہ مجھے بتائیں آپ کو امید ہے رہا ہو جائیں گی؟ جی بالکل، جس طرح میں نے کہا، تھوڑا سا میں اس میں وضاحت کر دوں کہ جو نچلے لوور کورٹس ہیں وہاں تو کوئی امید نہیں ہمیں کہ انصاف ملے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہر کیس میں جو ہائی کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے تو ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے دیتا ہے، کیونکہ وہ کیس بنتے ہی نہیں. اور اسپیشلی جب آپ کے کیس کی پوری بحث ہو جائے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے عدت والے کیس میں بھی، یہی ہم نے توشہ خانہ 1 کیس میں دیکھا، یہی ہم نے سائفر کیس میں دیکھا، اور یہی آج بیل والے کیس میں بھی دیکھا کہ نیچے سے ہمیں ڈینائی ہوتا ہے، ہمیں انکار کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، لیکن اوپر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، انصاف ملتا ہے. لیکن ایک مجھے بات بتائیں، آپ نے بڑی تعریف کی یا افریدی صاحب کی، اینڈ رائٹلی سو، لیکن اب جب یہ آئینی بینچ بن گئے ہیں، اس کے بعد کیا کوئی فرق پڑتا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کون ہو؟ بیکاز جتنی چیزیں ہیں وہ تو ڈیسائیڈ کریں گے جو سینئر جج ہوں گے اس جوڈیشل پینل کے، اس پہ آئینی پینل کے. تو سارے یہ پولیٹیکل کیسز نوعیت کے وہ تو وہاں جائیں گے. تو ریلی کوئی فرق پڑتا ہے کہ منصور شاہ صاحب چیف جسٹس ہوتے یا کوئی اور ہوتا، سینئر موسٹ یا نمبر 3 ہوتا؟ کوئی فرق ریلی پڑے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑنا تھا، کیونکہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب 2 قسم کی اختیارات ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات رہ گئے ہیں وہ تو عام ایک سول کورٹ یا ایک بہت سینئر کرمنل کورٹ کے رہ گئے ہیں، یعنی کہ جو سول کیسز ہیں اور کرمنل کیسز وہ کریں گے. اور جو جہاں ایکچولی ساری کاروائی ہوتی تھی سیاسی کیسوں کی، جو آئینی کیسز ہیں، وہ سارے کے سارے آئینی بینچ کے پاس چلے جائیں گے، اور آئینی بینچ کا جو پریزائڈنگ افسر ہے وہی جج فیصلے کرے گا اور اس کو تو پھر آپ کی پارٹی اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا چیف جسٹس بس وہی تھے منصور شاہ صاحب، ہم کسی کو نہیں مانتے؟ اگر یہ اتنا irrelevant کویسچن ہے تو کیا یہ پھر why this aggression on this؟ نہیں دیکھیں، یہاں تو 2 چیزیں ہیں. ایک ہے لائرز کی موومنٹ، اور لائرز کی موومنٹ ایک الگ ہے، پی ٹی آئی سے مختلف چیز ہے. اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے، جو اصول ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ایگزیکٹو کو یہ اتھارٹی دے دیں یا کسی اور کمیٹی کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ جو اپنی من پسند پہلے 3 ججوں میں فیصلہ کر لے. تو یہ ایک میرا خیال ہے قانونی ایشو تو نہیں، یہ ایک ڈیمانڈ ہے لائرز کی. اچھا ایک چیز بتائیں، I want to slip in 2 quick questions کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے. ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو 3 سال کی مدت رکھی ہے آئینی، اور اس میں یہ رکھا ہے کہ اگر جج کی عمر ابھی کم بھی ہو وہ بہرحال 3 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اب گورنمنٹ کی پارلیمان کی مدت 5 سال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر باری جو وقت کا وزیر اعظم ہوگا، گورنمنٹ ہوگی، اس کو موقع ملے گا ہر دفعہ ایک چیف جسٹس لگانے کا. اور جب ٹاپ کے 3 سینئر ججز ہوں گے تو جو باقی اگلے 2 ججز ہیں یا اگلے 3 ججز ہیں ان کو پتا ہے کہ ان 3 میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے. تو یہ 3 سال کی مدت اس لیے رکھی گئی ہے کہ تینوں جج اوپر دے شوڈ بہیو اور وہ گورنمنٹ کو زیادہ ناراض نہ کریں. بہتر نہیں تھا کہ 5 سال ہو جاتی تو تاکہ یہ ان ججز کو پتا ہوتا کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے یہ ہمارا آئندہ فیصلہ نہیں کر سکتی، نیکسٹ گورنمنٹ کرے گی. یہ 3 سال کی مدت کیا اس لیے رکھی گئی ہے کہ 3 کے 3 سینئر موسٹ ججز آنے والے 3 سالوں کے بارے میں سوچتے رہیں؟ دیکھیں آپ کی سجیشن بالکل، یہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر کرنا ہی تھا تو 5 سال کرتے تاکہ یہ امپریشن بھی نہ ہوتا
کہ آپ اپنی ٹینیور میں دوسرے چیف جسٹس لگا سکتے ہیں، لیکن پھر دوسری طرف سے یہ بحث بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کون سائڈ کرے اگلی حکومت سے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس آج لگے گا تو 2 سال بعد حکومت دوسری جاری ہو، اور نیکسٹ میں کوئی پتہ نہیں کون حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی اچھی ایک آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال اچھا بہتر تو سب سے یہ ہوتا کہ اس کو کون سائڈ کراتے کہ وہ الیکشن کے بعد ہی الیکٹ ہو. سر لیکن وہ بڑا مشکل. ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 30 سیکنڈز ڈویژنز کوئی انکار نہیں سکتا، ججز کی ڈویژنز تھیں. منصور علی شاہ صاحب تو کل ہی عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، نظر آتا تھا ایک فائزیسا کیمپ تھا، منصور شاہ صاحب کا کیمپ تھا، کیمپ یا نہیں تھا لیکن ڈویژنز تھیں. کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اس فریکچر سپریم کورٹ کو دوبارہ یونائٹ کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ جی امید یہ ہے، اور امید اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھا آپ نے یہ گیا ان کے ٹینیور میں یا ان کی جو ججمنٹس تھیں بہت سارے کیسوں میں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کرتے رہے ہیں اور کسی طرف نہیں نظر آیا کہ سر کر پائیں گے کہ نہیں، یس اور نو آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے یس انشاءاللہ جی کر پائیں گے. علی ظفر صاحب بہت شکریہ. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ ذرا سنیں کہ ڈیفنس منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں فیض حمید صاحب کے بارے میں، اور مستقبل میں عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کون کرنا چاہتا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے، اور کیا سیکنڈ امینڈمنٹ اس کے لیے لا رہے ہیں تو کب لا رہے ہیں. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے حصے سے ہم ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے بات کریں گے اور 2-3 کرٹیکل باتوں پہ بات کریں گے کہ چیف جسٹس کا ٹینر 3 سال کیوں ہے، 5 سال کیوں نہیں ہے، کیا یہ تینوں ججز اپنی انگلی کے نیچے دبانا چاہتے ہیں. جنرل فیض حمید کے ٹرائل کا کیا بن رہا ہے، کب تک اس کا فیصلہ آئے گا، بیکاز اس ٹرائل کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سوال جڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے کیا ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے May 9 کے حوالے سے یا نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. تو خواجہ آصف صاحب سے بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. 2-3 سوال ہیں. ایک تو چلیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو آپ لوگوں نے کر لی، کس طرح کر لی اس پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بتائیں فیز 2 بھی آ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا، کیونکہ ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی گئی ہے کہ اگلے فیز میں یہ لوکل باڈیز کا کریں گے، اے این پی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبے کے نام چینج کا بھی ہمیں انڈیا دیا گیا ہے، اور پھر ملٹری کورٹس کا معاملہ کہ جو May 9 اسپیسیفک انسٹنٹس بھی ہیں خاص طور پہ حملے ہوئے چیزوں پہ، تو وہ پہلے اس کا امینڈمنٹ کا اوریجنل پلان کا حصہ تھا، پھر مولانا صاحب کی وجہ سے ہٹ گیا جو بھی ہوا. تو کیا فیز 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا آ رہا ہے، اور اگر آ رہا ہے تو کب تک آ رہا ہے؟ دیکھیں میرے پاس ان دونوں چیزوں کا جواب نہیں کہ کب آ رہا ہے اور آ رہا ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ جب تک کوئی ایک ٹوٹل کنسنسس نہیں کریٹ ہوگا جو تمام آپ نے جو باتیں کی ہیں ان پہ، چاہے وہ ایم کیو ایم کی باتیں ہیں یا اے این پی کی باتیں ہیں، میرا اپنا ذاتی میں اپنے جو ہے وہ رائے دے سکتا ہوں کہ جو ہے جو ایجنڈا رہ گیا ہے، جو اوریجنل جو اسکرپٹ تھا ترمیم کا، اس میں وہ لازمی طور پہ سونر اور لیٹر وہ آئے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے ایک تو تیاری کرنی پڑے گی تاکہ ایک کنسنسس ہو اور قریب جا کے جو ہے وہ انسرٹنٹی جو ہے وہ بالکل نہ رہے. ایک ایوری بڈی شوڈ بی آن بورڈ، اور اس میں جو بھی مرمت لگانی پڑنی ہے ہمیں، جو سسٹم میں جو کریکس آئی ہوئی ہیں یا کوئی ڈیمیج ہوا ہے یہاں پہ سسٹم جو ہے اوور دا ایئرز، یا کوئی ریکوائرمنٹس ایسی پیدا ہو گئی ہوئی ہیں جس کے جو وقت کے ساتھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ضرور کرنا چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ ایک براڈ کنسنسس جو ہے کریٹ کر کے پارلیمنٹ پہ. آپ دیکھیں نا، یہ جو ہم نے ترمیم 26ویں کی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی واز آن بورڈ. پی ٹی آئی از آن ریکارڈ. جو اسپیشل کمیٹی جو بنی تھی، یہ کمرہ نمبر جو 5 ہے، کمیٹی روم جو 5 ہے، اس میں جو باتیں اتری ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو مینلی 2 اختلافات تھے اس ترمیم کے ساتھ، اور ایک اختلاف یہ تھا کہ جی کہ جو ملٹری کورٹس نہ بنے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ
फायद ईसा साहब जो हैं वो यानी उनकी वो एक्सटेंशन वगैरह या कोई नई टर्म ना उनको मिल जाए, तो फायद ईसा साहब नहीं रह रहे हैं और ना मिलिट्री कोर्स बन रहे हैं, तो हमारा पूरा इत्तेफाक है इस मुसव्वदे के साथ। अच्छा, मिलिट्री अब कोर्स वो का बानी पीटीआई को मिलने जी 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 नहीं आप बात खत्म कर वो लें। बानी पीटीआई को मिलने गए, बानी पीटीआई उन्हें नहीं इजाजत दी, फिर उन्होंने आके माजरत कर ली, कल स्टैंड ले ली। सलमान अकरम राजा साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि जी हमें तो मौलाना साहब ने एंड में ये कहा कि देखें अब अगर मैं जितना मैं करवा सकता था मैंने करवा लिया है, मैं इसके आगे नहीं जा सकता वरना मेरे सेनेटर्स भी उठ जाएंगे और मेरे लोग भी उठा लिए जाएंगे, तो मेरे अब इससे आगे मैं नहीं हट सकता। और फिर जब हमने कासिम रोंजो वाला देखा वाकया कल पूरा, पहले वो आया उन्होंने बिल्कुल आराम से पूरी तकरीर की, इल्ज़ामात लगाए, फिर बाद में उनका वीडियो निकल आया। ये वीडियो हमने उस ज़माने में भी देखे थे जब इमरान खान के लोग पार्टी छोड़ रहे थे और फिर उनके वीडियोज आना शुरू हो गए कि हमने छोड़ दिया, हमने वो कर दिया, तो बड़ी मुमासलियत थी, वन सिंगल कैमरा शॉट, बिल्कुल उसी तरह किस्म के वीडियो थे। तो ये तो नज़र आ रहा है कि लोगों को जबर तो हुआ है ना गाय साहब, वरना ये चीजें देखने आप एक मैं चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, एक एमएनए की बात आप कर रहे हैं ना, हमने तो कोई ऐसा कोई आप बताएं कौन सा पीटीआई का बंदा जिसको हमने जब इसके साथ अपने साथ मिलाया, एक नाम ले वो जो चार जिनको आप इंडिपेंडेंट्स कहते हैं वो जीता तो पीटीआई के पोस्टर्स पे ही थे ना। ना टेक्निकली आप वो इंडिपेंडेंट तो उनको इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, वो जीते तो हैं तो पीटीआई के लोग। मुबारक ज़ेब जो है वो पीटीआई के टिकट को हरा के आया हुआ है। ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है सर औरंगजेब खिंची, सलमान दूसरा, वो अपना वो ये लोग इंडिपेंडेंट लड़े हैं हमारे टिकट के खिलाफ, जो है ये इंडिपेंडेंट लड़े हैं, ये लोग इलेक्शन लड़े हैं और कानूनी तौर पे आईनी तौर पे उनके पास इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि वो अपनी राय जो है तब्दील करके हमारे हक में अपनी राय देते, इसमें कोई जबर या कोई नहीं। और मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो है ओरिजिनली पीएमएलएन के लोग थे और इनमें बहुत से लोगों को जो है टिकट ना मिलने की वजह या ओवर द ईयर्स जो है वहां पे कोई और बंदे जो हैं हमारी टिकट पे वहां पे आगे हुए थे जिसकी वजह से ये पीटीआई में गए हैं। इनकी बात की आप देखें तो 2 महीने या 3 महीने इलेक्शन से पहले जो है इन्होंने पीटीआई के तरफ जो है रुख किया। तो इसलिए ये कहना कि ये तो मेरा मतलब है आप आर्गुमेंट एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज हमने कोई बंदा जो है पीटीआई का जो है ना हमने मुस्तार नहीं लिया इस तरमीम के लिए जो है। अच्छा, नहीं तो हम कब के जो है अगर इस तरह हुआ होता तो हमें क्या जरूरत थी कि 1 वोट से या 2 वोट से जो है तरमीम मंजूर करते हैं। हमारे पास नंबर थे, मौलाना के नंबर अपने नंबर थे हमारे पास, हम स्पीकर से वोट दिलवा सकते थे, हम चेयरमैन सेनेट से वोट दिलवा सकते थे, दैट ऑप्शन वाज ऑलवेज ओपन फॉर अस। तो इसलिए ये जो है ये तो एक बराए बहस जो है, एक पॉइंट जो है अगर लेना है आपने तो उससे बहस हो सकती है। अच्छा साहब ये बताएं, अदरवाइज ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ये फैक्चुअली बात ठीक है, विल टेक योर पॉइंट ऑन दैट। मुझे भाई कि मिलिट्री कोर्स का कह रहे हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें इसलिए डाला गया कि ऑलमोस्ट एक सर्टन सी बात बनी हुई जो सुन रहे हैं हम कि इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और ज़ाहिर है फिर चैलेंज भी होगा, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना बड़ा ज़रूरी था। तो क्या हम समझें कि इमरान खान का केस की पॉसिबिलिटी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में जाने की बहुत कम है या अभी भी आपको लगता है कि वो जा सकता है मिलिट्री कोर्ट में? देखिए ये एक लीगल पॉइंट है, मैं उस पर राय दे दूं, कल जो है आर्गुमेंट में ये बात चली जाए जी कि जी डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी, इसलिए मैं उससे गुरेज करूंगा। लेकिन एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कौन लोग हमला करते हैं? आप मुझे जवाब दे दें। जो फौज के खिलाफ हो, दुश्मनी कोई करेगा? नहीं, फौज के खिलाफ नहीं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जिसका जहाजों को आग लगाई जाए, मिलिट्री ऑफिस को आग लगाई जाए, या वहां पे वो कौन लोग हैं? पाकिस्तान की जो 76 साल तारीख है उसमें ये पहले कभी हुआ था? नहीं, ऐसा वाकया तो नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पहले ऐसा तो नहीं हुआ।
تو پھر جو ہے ہمیں یہ جورسپروڈنس میں کوئی گنجائش تو نکالنی پڑے گی نا، کیونکہ پاکستان کی جو ہے مثلا مردان میں یا چکدرہ میں یا پشاور میں یا لاہور میں، فیصل آباد میں، میاں والی میں، جہاں پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے، وہ تو انہوں نے آگے سے ریزسٹ کیا، وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی جس کی وجہ سے، ادروائز وہ تو ایئر فیلڈ پہ جا کے ہمارے جہاز تباہ کرنے لگے تھے۔ یہ تو انڈیا کر سکتا ہے، یہ صرف میں نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ میری دانست میں جو ہے وٹ ایور لٹل بٹ آئی نو کہ یہ تو صرف انڈیا کر سکتا تو ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں تو ٹھیک ہے، فارملی آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلٹی جو ہے ان کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی بہت زیادہ ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ جب ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کریں، میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ امریکہ میں جو کچھ ہوا، وہ ریپڈ کورٹس انہوں نے بنائے ان کو سزا دینے کے لیے، جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا۔ وہاں پہ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوتا تو ملٹری کورٹس میں جانا، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے اسی وقت جو ہے اسپیشل کورٹس بنائے اور اس میں لوگوں کو سزائیں سنائی۔ ودن 2-3 months، 1.5-2 مہینے کے اندر انہوں نے جتنے بھی وہاں پہ جن لوگوں کے خلاف ایویڈنس تھی، وہ جو ٹانگ رکھ کے ٹیبل پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو انہوں نے 18 سال قید سنائی۔ وہ ایک خاتون تھی، they were all decorated soldiers، ایکس سولجرز سے جنہوں نے وہ کیا۔ اب یہاں پہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوا، یہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ somebody from within یا from without سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرے، لیٹ سے خدا نخواستہ یہاں پنڈی میں کسی انسٹالیشن کو، آپ اس کو کیا کس طرح انٹرپریٹ کریں گے؟ کس طرح انٹرپریٹ؟ تو پھر ایک چیز بتائیے خالد صاحب، یہ بھی سارے انتظار کر رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا جنرل فیض کا، فیض حمید کے ٹرائل جو چل رہا ہے، اس کے بیسس پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ خان صاحب پہ وہ کیا بیان دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے، کیا ایویڈنس کلیکٹ ہوئی بھی، اور اس کے بعد اصل میں فیصلہ ہوگا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا عمران خان کا۔ تو I tend to agree with you، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی میں اسپیکولیٹ کروں یا آپ اسپیکولیٹ کریں تو اسپیکولیشن ہی رہے گی۔ نہیں ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ میرا نہیں خیال کا، ہو سکتا ہے آپ کو بہتر علم ہو کہ جنرل فیض صاحب کا جو ہے جو ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے، یہ بات جو ہے کوئی مجھے کم از کم نہیں پتا اس بات کا۔ آپ کو یہ کچھ آئیڈیا آپ دے سکتے ہیں کہ وہ کب تک فیصلہ آ رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے؟ کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ تو میں ایک کسٹڈی میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو تو انکوائری کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے لیا گیا ہوا ہے۔ ونس دیٹ انویسٹیگیشن از کمپلیٹڈ تو اس کے بعد ہی کوئی چالان وغیرہ بنے گا نا تو ملٹری کورٹ میں جائے گا۔ اچھا، ابھی فارمل ٹرائل ابھی ان کا نہیں؟ ابھی تک آپ کو کوئی علم ہے کہ کسی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہے یا کورٹ بنی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، بیکاز ایوری تھنگ از ان کیمرا۔ ہمیں تو بیسکلی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ جی ٹرائل شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ابھی ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا۔ مجھے اس بات کا علم جو ہے اس حد تک تو ڈیفینیٹلی ہے کہ کوئی ٹرائل وغیرہ جو ہے کوئی شروع نہیں ہوا۔ تو یہ تو ابھی پھر لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس چلے گا ابھی۔ I don't want to speculate، یہ ایسے مسئلے ہیں جس میں اسپیکولیشن کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو ہے۔ اچھا، دوسرا آپ یہ بتائیں کہ آج بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ لوگوں نے جب امینڈمنٹس لائے تو آپ لوگوں نے کہا کہ بہت زیادہ کیسز کا بیک لاگ ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کیسز ہیں آئینی بینچز سنیں تاکہ سپریم کورٹ دوسرے کیسز ختم کرے۔ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک کیس چل رہا تھا، یہ ملازمین تھے وزارت پٹرولیم کے، 6-7-8 ملازمین ہیں، ان کو سیک کر دیا ہوا، تو اپنے ری انسٹیٹمنٹ کے لیے مقدمہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ ان کے وکیل صاحب نے سٹانس لیا کہ جی آئینی حق ہے ایک پیسفل زندگی گزارنے کا، ہمارے کلائنٹس کی زندگی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس عائشہ ملک تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس تو اب آئینی بینچ کے پاس جائے گا۔ اب یہ ٹیکنیکلی ایک ملازمین کا ری انسٹیٹمنٹ کا کیس ہے، کہیں اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جو آپ کے ججز ہیں جو ناراض ہیں تو پتہ لگے کل 60,000 کیس پڑا ہوا ہے آئینی بینچز میں اور دوسری کورٹ کے پاس تھوڑے سے ہیں۔ The empire might strike back۔
نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ اس طرح کا کوئی دے سکتا ہو کہ یہ آئینی معاملہ ہے، یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. کوئی ان کو اندر کوئی نہ کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا جس میں یہ ڈیفائن کرنے کی جو ہے وہ اختیار ہوگا کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشنل میٹر کی حیثیت سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا چاہیے. یہ تو جو ہے کوئی بھی آپ کل محمد مالک کا چلان ہو جائے گاڑی کا، وہ کہے کہ جی میرا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے موو اراؤنڈ جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہوا ہے، مجھے میرا چلان کر دیا ہے انہوں نے، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا. تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا. چلے یہ میں اس لیے کہتا کہ یہ، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ججز ناراض ہوں وہ اب سارا ورک لوڈ انہی بیسس کے اوپر موو کر دیں کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ. لیکن یہ میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک چیز دیکھیں، جب بھی کوئی نیا سسٹم بنتا ہے تو وہ ایوالوڈ ہوتا ہے، وہ ایک ایوولوشن کے پروسیس سے گزرتا ہے. یہ آپ اگری کریں گے میرے ساتھ جو ہے. اور اس میں آہستہ آہستہ جو ہے جو جوڈیشری کا پروسیس جو ہے، جوڈیشل پروسیس سے جب گزرتا ہے تو زیادہ ریفائن ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کون سے کیس جائیں گے، کون سے کیس نہیں جائیں گے، یہ جوڈیشری خود ہی جو ہے ڈیسائیڈ کر لے گی کہ یہ کس قانون کی جو ریفائننگ ہوگی اس کے اندر یہ فیصلہ جو ہے ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ میں اسپیکولیٹ کروں یا مالک صاحب اسپیکولیٹ کریں کہ کون سا جائے گا کون سا نہیں جائے گا. وی لیو اٹ ٹو دا اچھا خیر صاحب ایک چیز بتائیں، کل آپ نے چیف جسٹس کے لیے یحییٰ آفریدی صاحب کا فائنل کر دیا گورنمنٹ سارے کمیٹی نے. امپیکیبل انٹیگریٹی کی آدمی ہیں ان کے بالکل، اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ بالکل نان کانٹروورشل رہے ہیں اس تمام کانٹروورشل دور میں، پچھلے 3-4 سال میں جتنے پولیٹیکل کیسز تھے سب کچھ تھا، لیکن تھے نمبر 3 پہ. تو کیا اب آپ لوگوں نے اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی کہ کیا آپ کا خیال میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کیا وہ کنٹینیو کریں گے کہ ریزائن کریں گے؟ یہ کوئی ڈسکشن اس پہ کوئی غور ہوا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس، یا 1-1.5 مہینہ پہلے، ایگزیکٹلی نہیں مجھے یاد ہے، بٹ ویری ویری ریسنٹلی سپریم ہائی کورٹ لاہور کا جو ہے وہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ آئی تھی کمیٹی کے پاس جو ہے، اور اس میں 3 جو ہے وہ ججز کا پینل تھا. یہ پینل تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے نمبر کے اوپر جو ہمیں ریکمینڈ ہو کے آئے ہیں، اور یہ ریکمینڈ جو ہے جوڈیشل کمیشن نے ریکمینڈ کیا، جس میں آبویسلی پرانی جو ارینجمنٹ تھی اس کے تحت وہ زیادہ پورٹنٹ باڈی تھی نسبتاً پارلیمنٹری جو ایک وہ ہے فورم. اس سے میں اس وقت میں چیئر کر رہا تھا میٹنگ جو ہے، تو اس میں ہم نے انڈورس کیا جو بھی جو ہے ریکمینڈیشن نیچے سے آئی. عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ تھیں، ان سے سینئر 2 جج تھے، ہم نے وہ انڈورس کر دی جو ججمنٹ جو بھی ڈیسیژن تھا ان کا. اور دونوں جج جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ نہیں رخصت ہوئے، وہ آنریبل ججز کا ایک اپنا فیصلہ ہے، اور میرا خیال there is nothing wrong with that. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریسنٹ پاسٹ کی آپ کے پاس مثال موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی میری انفارمیشن یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ایلیویٹ نہیں سپریم کورٹ پہ کیا گیا تھا، کسی اس وقت جو جج جو تھے سپریم کورٹ کے انہوں نے نہیں ایگری کیا تھا. جب اگر یہ وقت پہ ایلیویٹ ہو جاتے اپنا آفریدی صاحب، تو یہ اس وقت سینئر موسٹ ہوتے. تو اب جب اللہ کے فضل سے وہ بن گئے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بالکل ٹوٹلی نان کنٹروورشل جج ہیں، اور ان کے فیصلے، ان کا کیریئر، ان کی اپ برنگنگ، ان کا یہ فیملی بیک گراؤنڈ، ہر چیز جو ہے امپیکیبل ہے. باقی ججوں کو یہ امپیکیبل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی غلط ہے. تو اس صورتحال میں یہ 2 ججز جو ہیں، جو منیب صاحب اور منصور صاحب جو ہیں، اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں تو میں آئی تھنک اٹس ویری نارمل. میں نے آپ کو ایک پریسیڈنس بھی دے دی ہے. یہاں وقت تو چھوٹی سی بریک کا، لیکن ابھی خواجہ صاحب سے میں نے بہت سینسیٹیو سوال پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ
ہم نے بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگز دیکھی. جب وہ 8-5 والا فیصلہ ہوا بینچز کا, 2 کلیریفیکیشنز آئیں 8 ممبر بینچ کے لوگوں سے, اور وہ دونوں بڑی کروشل ٹائمنگ پہ آئیں. ایک دفعہ جب ووٹ ہونا تھا, پھر دوسری دفعہ بڑی کرٹیکل ٹائمنگ تھی. کل فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ جو دیا وہ بھی بڑے کرٹیکل ٹائم پہ آیا, کہ جب ان کو پتا تھا کہ نام کنسیڈر ہو رہے ہیں سب کے, منصور علی شاہ صاحب کے, سب کچھ, اور جو انہوں نے تفصیلی فیصلہ اپنا کل لکھا اختلافی نوٹ, اس میں انہوں نے کہا تو نہیں لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ تو آرٹیکل 6 بھی لگوانے کے چکر میں تھے کہ جن ججز نے ایمبیشن کے تحت کانسٹیٹیوشن سبورٹ کیا, جنرل باجوہ کو 6 ماہ ایکسٹرا دیے اور سب کچھ, تو دے مسٹ فیس دا کانسیکوینسز. تو یہ ٹائمنگ پہ جج صاحب کا نوٹ آنا جس دن وہ جج بھی کنسیڈر ہو رہا ہو, کیا یہ ان کا جو نوٹ تھا اختلافی نوٹ, یہ بھی کنسیڈریشن میں آیا تھا کمیٹی میں؟ بیکاز آبویسلی اٹ واز اے ویری کرٹیکل نوٹ. میں فرینکلی بتاؤں, منو ایس نوٹ کا پتہ بھی نہیں سی گا. میں آپ کا اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, تو باقیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کوئی, بیکاز وی ور بزی دا ہول ڈے سارٹنگ آؤٹ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم آپس میں لگے ہوئے تھے, ہمیں بالکل نہیں پتا کہ نیوز پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, بالکل نہیں پتا تھا. میں آپ کو بالکل آنےسٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے تو کم از کم نہیں پتا تھا. اور باقی ممبرز میں یہ ہمارے میں ڈسکشن کسی سٹیج پہ ہوئی نہیں ہے. اور دوسرا میں یہ بات کروں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جو ججز جن کا آپ نے نام لیا ہے کہ انہوں نے کروشل ٹائم کے اوپر, وہ 8 ججز میں سے لوگ جو تھے وہ ججمنٹیں دیتے رہے ہیں ٹو سپورٹ جو بھی اس وقت سرکمسٹانسز تھے, وہ کسی ایک پارٹی کے حق میں سپورٹ کے لیے وہ کور پرووائڈ کرتے رہے اپنی نوٹ دے کے, ججمنٹ دے کے یا نوٹ دے کے یا جو بھی آپ. تو یہ چیزیں تو ڈسکس کی ہوں گی آپ نے, یہ تو ایویلویشن میں آیا نہیں, ہوگا. یہ بھی نہیں, بالکل نہیں ڈسکس ہوئی. میں بالکل نہیں ڈسکس ہوئی. میں نے کہا کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی. آئی ایم ناٹ آتھورائزڈ, آئی ایم انڈر اوتھ کہ میں ڈیٹیلز ڈائیورز نہیں کر سکتا ڈسکشن کی, لیکن میں بالکل آپ کو آن اوتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی جج کے متعلق وہاں پہ ناٹ اے سنگل نیگیٹو ورڈ واز اٹرڈ, ناٹ اے سنگل نیگیٹو. پھر یہ بیلنس کیسے ہوا کہ تیسرے سے آپ لائے؟ اگر سارے ہی اتنے اچھے تھے تو پھر تھرڈ بندے کو کیوں لائے اوپر آپ؟ دیکھیں تھرڈ بندے کو میں تو سمجھتا ہوں کہ تھرڈ بندے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ دیکھنا, ہاں میں مثال دوں گا, یہ میں نے اسمبلی میں بھی فلور کے اوپر یہ مثال دی تھی کہ فوج میں جو ہے اگر 4 نمبر والا, 5 نمبر والا, 7 نمبر والا اپوائنٹ ہو سکتا ہے, 8 نمبر والا اپوائنٹ ہو سکتا ہے, تو وہ تو ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن. لیکن آپ نے یہ تو دیکھا نا, فوج میں جب بھی آپ نے 4، 5، 7 والا کیا تو اس نے پھر جو آگے کیا وہ سب کے سامنے ہی کیا. جو اپنے نمبر پہ لگا اس نے کچھ نہیں کیا. ہاں, تو جو اپنے نمبر پہ لگا اس نے کچھ نہیں کیا. نہیں دیکھیں نا, ہم نے ایک نئی روایت اس پہ رکھی نا, ہم نے پھر میری 12-13 دن جو ہے باجوہ صاحب کے ساتھ یہی منت چلتی رہی کہ ایک بندہ جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے, آپ کے میرٹ کے حساب سے نمبر 1 پہ ہے, انسٹیٹیوشن کے میرٹ. وائی یو ریزسٹنگ, کیوں ریزسٹ کر رہے ہیں؟ کدی کسی کا نام لا دیں, کدی کسی کا نام لا دیں, کدی انج کر لو, انج کر لو, انج کر لو. سر آخری سوال مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے 3 سال کی ٹینر کی چیف جسٹس صاحب کی, اس کے بارے میں یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ اس لیے آپ لوگوں نے کی, آپ لوگوں سے مطلب ہے پارلیمنٹیرینز نے اس لیے کی کہ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا اس کی ٹرم 5 سال ہوتی ہے, تو ہر پرائم منسٹر کے پاس ایک موقع ہوگا ایک چیف جسٹس لگانے کا آنے والا. اور کیونکہ ٹاپ کے 3 سینئر ججز میں سے لگانا ہے تو ان کے پاس 3 ججز کو ان کے کنٹرول میں ہو جائیں گے, اگلے 2 بھی جو سینئر موسٹ کنسیڈریشن میں ہوں گے کہ کیونکہ کل کو اسی وزیر اعظم نے ہمارا نام دینا ہے تو پھر ہم ان کی منشا کے مطابق چلیں یا زیادہ ناراض نہ کریں. تو آپ لوگ نے 3 سال, اگر 5 سال کر دیتے شاید یہ کرٹیسزم نہ ہوتا. 3 سال میں آپ نے 3 ٹاپ ججز کو مٹھی کے نیچے رکھا ہے وقت وزیر اعظم کی کہ وہ اپنے اگلی اپوائنٹمنٹ کے چکر میں گورنمنٹ کو ناراض نہ کریں. Why 3 years? Why not 5 years? بلکہ یہ بھی آپ دیکھیں 5 سال کا بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ قطعی طور پہ موٹیو نہیں. یہ جو انوویٹو قسم کا جو آپ اوپینین دے رہے ہیں, میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, اس میں بالکل اس قسم کا کوئی موٹیو نہیں ہے. لیکن میں ایک آپ کو عام دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے ڈیموکریسیز کا ایگزامپل دیا جاتا ہے, برٹن کا, امریکہ کا,
اور یورپین کنٹریز کا کیا جاتا ہے، وہاں سارے اسی طرح اپوائنٹ ہوتے ہیں. پرسنل فرینڈز جو ہے امریکن پریزیڈنٹس نے جو ہے ریکمینڈ کیا ہوا ہے ان کو فار دا بینچ سپریم کورٹ کے لیے، اور ان کے نون ویوز ہوتے ہیں، یہ کنزرویٹو ہیں، گے اور لیسبین ایشو کے اوپر ان کا کیا سٹینڈ ہے، اور ریشل بالکل آپ کے پوائنٹ میں بڑا وزن ہے، میں سمجھ گیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب وہاں پہ پھر پبلک ہیئرنگ، لیکن سن لیں وہاں پہ کنفرمیشن ہیئرنگز پبلک ہوتی ہیں، یہاں پہ وہ نہیں آپ کریں گے، آپ لوگ فیصلہ کر لیں گے اور ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. تو وہ کیوں نہیں امینڈمنٹ میں ڈالا آپ نے؟ وہ بھی امینڈمنٹ میں ڈالتے. نہیں بالکل پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ آپ نے مجھے نیکسٹ ڈے کہنا اور تسی انہوں نے بس کرن دا جڑا ہے نواں ایک ڈرامہ شروع کرتا ہے، پھر مالک نے منوں یہ کہنا ہے سر ساڈے کہن تے کہڑے تسی فیصلے کر دو، فیصلے تسی آپ ہی کر دو، ساڈے میرا نہ پاؤ. مطلب ہے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک پھر یہ آرگومنٹ دینا تھا کہ پھر جی اس پلیٹ فارم پہ پارلیمنٹیرینز ان کو ریڈیکیول کرتے، ان کو یہ کرتے وہ کرتے اور ہاسٹیج بن جاتی ہے. اس لیے ہر چیز کا جو ہے ویسے خواجہ صاحب وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک آپ کی رائے چاہیے. ایک چیز ایوالو ہوئی ہے، یہ پبلک ہیئرنگ 10 سیکنڈ جی جی 10 سیکنڈ کہ ایک چیز ایوالو ہوئی ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایوولوشن کے پروسیس سے گزر کے ہو سکتا ہے ہم وہاں بھی پہنچ جائیں. اچھا اس میں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں چاہیے، ابھی بھی تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں ایگزیکٹو ڈیسیژن کہ جو ان کی نامینیشن ہوگی پبلک ہیئرنگ ہوگی. Let the evolution process decide that. We are in no hurry. یہ ایک ہم نے threshold cross کیا ہے، وہ threshold جب موقع آئے گا، جب آپ لوگ جو ہے ذرا تھوڑے سے comfortable ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی جو ہے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ ہمیں دائیں کا یعنی کہ سجدی کی خواہ کے کھبے دی تسی مارو گے few months later down the road. خیر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں ڈیفینس منسٹر صاحب کی، دو تین بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی بالکل ٹرائل تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو دوسرا پروسیس ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ابھی لمبا جو کہتے ہیں پینڈا ہے ابھی خان صاحب کے لیے بھی، بیکاز کلیئرلی جب تک یہ ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نظر تو یہی آتا ہے کہ جو ان کا فیوچر ہے اباؤٹ ملٹری رول اور جو مین 9 جو جب سب سے بڑا بوگی سک بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کا اس فیصلے سے جڑا ہوا کوئی بھی اس پہ انکار نہیں کر سکتا. تو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ پروسیس ابھی اتنا لمبا چلے گا، اور مجھے تو خالد صاحب کی بات سے یہ لگا کہ ہم ہفتوں کی بات نہیں دیکھ رہے، شاید کچھ ماہ کی بات ہو. تو آئی تھنک ابھی پھر کافی زیادہ پرابلمز ابھی رہیں گی، اور خان صاحب کے باہر آنے میں بھی، اور جب تک وہ باہر نہیں آتے تب تک کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی گین ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.